تو محترم میں سورہ البقرہ جو ہے یہ 242 آیت تک ہے، دیکھی تھی مضامین کے حوالے سے، اور اس میں بحث جو شروع ہوئی تھی آئلی زندگی کے حوالے سے آیت 221 سے 221 آیت سے، اور اگر ذرا اور پیچھے چلے تو 220 آیت 200 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ جو نکاح اور طلاق ہے یہ مسائل آیت 221 سے شروع ہوئے تھے، 221، اور اگر یتاموں کو بھی شامل کر لیں جو بھی آئلی زندگی ہی ہے تو وہ 220، تو 220 سے لے کر 242 تک یہ آئلی زندگی، آئلی یعنی جو خاندانی زندگی ہے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا مختلف حوالوں سے، تو یہ بحث ان آیات میں ہمارے سامنے آئی۔ اب اگلی جو بحث 243 آیت سے شروع ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق انفاق اور جہاد کے ساتھ ہے، اور یہ انفاق اور جہاد اس وقت مرکز کی بازیابی کے لیے، مرکز اس وقت مشرکین کے قبضے میں تھا، سیقول السفہاء من الناس سے، یہ کہ قبلہ کے لیے اب ایک تاریخی مثال اس وقت ہمارے سامنے آیت 243 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو 243 آیت شروع ہوگی یہ آیت 252 تک، 252 آیت تک یہ ایک تسلسل ہے ان آیات میں، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو بھی اس صورت حوال سے گزرنا پڑا کہ ان کا مرکز محسوس ان سے چھین لیا گیا، اور اس کی بازیابی کے لیے انہوں نے انفاق اور جہاد کو اپنے ذریعہ یا وسیلہ کہ جس کو توسط سے انہیں دوبارہ اپنا مرکز ملا، اور امت مسلموں کو بھی اسی راستے سے گزرنا پڑے۔ تو یہ 243 آیت، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا غور نہیں کیا، یعنی ایک معروف حقیقت تھی کہ جس پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا جس پر غور کرنا چاہیے، خرجوا من دیارہم، کہ نکل پڑے وہ از خود اپنے گھروں سے، وہم الوف، اس حال میں نکلے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کیوں نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو یہاں دو چیزیں قرآن حکیم نے تلمی، اسے کہتے ہیں تلمی، لام میم، یہ ہے تلمی، بین السطور، بٹوین دا لائنز، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی قوم کے لیے بزدلی کا مقام ہے کہ وہ اپنی مقبوضات سے، علاقوں سے، ہر بار سے نکل آئے صرف اس لیے کہ اسے موت کا ڈر ہے۔ تو جب تک کہ کوئی فرد یا جماعت موت کے ڈر سے آزاد نہیں ہوتی اس ٹائم میں، کوئی بھی کام تکمیل تو ایک طرف، آغاز بھی نہیں اس کا ہو سکتا، یعنی کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی موومنٹ کو، انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے، موت کا خوف، موت کا ڈر۔ حالانکہ کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، چل چلاؤ کا دور ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ خود نکلے، اخرجوا نہیں کہا کہ نکال دیا گیا ان کو، خرجوا یعنی دشمن کے خوف سے کہ دشمن ہم پر چڑھائی کر رہا ہے، یہ کرنے والا ہے، ہی نہیں ابھی مہم خدشے کے پیش نظر نکل پڑے وہ اپنے گھروں سے، اور نکلے بھی کب، وہ ہم الوف، جبکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور کیوں نکلے، حذر الموت یعنی موت کے ڈر سے۔ تو فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے کہا، اب یہاں ہے موتو، تو موتو کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے، کیا مطلب، یعنی یہ غلط ترجمہ ہے کہ پہلے وہ نکل پڑے ہزاروں کی تعداد میں، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، یعنی یہاں یہ بات نہیں ہے، موتو کا معنی یہاں ہے موت کی حالت میں رہو، مرتے رہو، جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں جا مر،
غضب ناراضگی کے عالم میں کہتے ہیں نا، جا مر جتھے مرنے او مرنے تو سارے پچھو جاندے نہیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہاں لیندے نہیں۔ تو یہ جو موٹو ہے یہ اس معنی میں حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنے آپ کو ذبح کر دو، یعنی یہ مراد یہاں پر یہ ہے ایک معنی اس کا ایک معنی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے موتو کہ تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرو، یعنی جو کسی صداقت کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے شرط کیا ہے کہ اپنے اندر مرنے کی امنگ اور تو مرنے تو سارے پچھو جاندے نہیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہاں لیندے نہیں۔ تو یہ جو موتو ہے یہ اس معنی میں حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنے آپ کو ذبح کر دو، یعنی یہ مراد یہاں پر یہ ہے ایک معنی اس کا ایک معنی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے موتو کہ تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرو، یعنی جو کسی صداقت کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے شرط کیا ہے کہ اپنے اندر مرنے کی امنگ اور تمنا پیدا کرے، یعنی مرنے کے لیے تیار رہے۔ موتو کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرو، یعنی موت کے خوف اور ڈر سے نکلو۔ تو موتو کا یہ معنی ہے کہ موت کا ہوا جو تمہارے اوپر ہے نا اس سے نکلو۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ دریا اللہ تعالیٰ نے قانون طبی کے تحت انہیں اس مردنی یعنی بزدلی کی حالت میں رہنے دیا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون بھی ہے کہ جو اپنے لیے بزدلی چاہتا ہے اللہ اسے بہادر بنا دے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اپنے اندر موت کا مقابلہ کرنے کے لیے استعداد و صلاحیت پیدا کرو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ موتو کہ پہلے تو تم بھاگ رہے ہو موت کے ڈر سے، اب موت کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ثم احیاہم، جب انہوں نے اپنے آپ کو موت کی منہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دم خم پیدا کر لیا تو ثم احیاہم، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات نو عطا کی۔ یہ جو احیاہم ہے کہ وہ مراد نہیں ہے کہ فزیکلی وہ مر گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی تفاسیر میں یہی تاثر دیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے موتو کا لفظ بولا تو تمام ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، ثم احیاہم ثم پھر معجزے کے طور پر ان کو زندہ کر دیا۔ غلط، یعنی پہلا ہے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، موت کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر استعداد و صلاحیت پیدا کرو۔ جب انہوں نے یہ استعداد و صلاحیت پیدا کر لی ثم احیاہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات نو عطا کی۔ یہ حیات ہے قوموں کی، قومی زندگی، ملی زندگی، نہ کہ فرد کی شخصی زندگی، وہ یہاں مراد نہیں۔ آگے جو فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بڑے فضل والا ہے اپنے بندوں کے لیے، لیکن بندوں کی اکثریت اللہ کے اس فضل کی صحیح قدر افزائی نہیں کرتی۔ یہ درس اشارہ ہے امت مسلمہ کی طرف اور منافقین کی جانب، یعنی گویا کہ تمہارے لیے بھی ایسے ہی حالات ہیں اور تمہیں بھی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور اگر تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حیات نو عطا کرے گا۔ اور دیکھو حیات نو پا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے لیے ہلاک و خوف چنگیز خاں بن جاؤ، کیونکہ آج کا مظلوم جو ہے جب وہ اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے وہی لچھن ہوتے جو سابقہ ظالمین کے تھے۔ یہ جو ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اس کا ہم ایک حوالہ کتاب اللہ میں
اس حوالے سے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہ 100 سے یہ صفحہ ہوگا 198 آیت 129۔ یہ حضرت موسیٰ کا یہاں ذکر ہے اور ان کی قوم کا۔ 129 آیت، قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایذا پہنچائی جاتی تھی آپ کی آمد سے قبل اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی، یعنی انقلاب سے پہلے بھی بڑی درگت بن رہی تھی، اور جب انقلابی موومنٹ میں داخل ہو گئے شروع کر دیا تو پہلے زیادہ پرسیکیوشن ہے، تو یہ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قالا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض وینظر کیف تعملون، فرمایا کہ قریب ہے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امر وحی پا کر، علم پا کر یہ فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب یہ کر دے، کیا کر دے؟ ان یہلک عدوکم، کہ ہلاک کر دے وہ تمہارے دشمن کو، فرعون، حامان اور قارون ہلاک ہو جائیں۔ حالات بتاتے ہیں، ہوا کا رخ ادھر ہے کہ یہ ظالم جو ہے ان سے صفحہ ہستی ان کا مٹا دیا جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا رفتہ ہے وہ تو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں یا ان جیسی تمہیں بھی حکمرانی عطا کرے گا، تم حاکم بن جاؤ گے، زمانے اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو آگے کیا فرمایا رفتہ ہے تو فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں اقتدار دے کر جی اب صرف نظر کر لے گا کہ ٹھیک ہے تم خدا کی گائے ہو، جو چاہو کرتے رہو، یعنی نواز شریف نے اگر کیا تو پکڑا، اور اب تمہیں جو اقتدار دے دیا ہے تو فار ایور دے دیا ہے، جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ کسی کو اقتدار دے کر سو نہیں جاتا، نعوذ باللہ۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تو فوراً ہر وقت ہاتھ میں ہے، یعنی مقافات عمل ساتھ کے ساتھ عمل اور رد عمل کا جو ہے نا نظام چل رہا ہے۔ تو فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھتا ہے، اس عمل کو جانتا ہے کہ تم اس اقتدار پر قبضہ پا کر تم کیا کرتے۔ اسی طرح یہ 174 صفحہ ہے، وہاں بنی اسرائیل کا حوالہ تھا۔ اب ایک قاعدے قانون کے تحت عمومی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ 131 آیت صفحہ 174، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، فرمایا نہیں ہے تیرے رب کا یہ قانون، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو نادانی سے، بربنائے نادانی، ناواقفیت، انہیں جان پہچان نہ ہو فرائض و واجبات کی اور اللہ پکڑ لے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں بستیوں والے جو ہیں وہ لا علم ہوں، انہیں فرائض و واجبات کا نقشہ نہ بتایا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کے درجے اعمال سے متعین ہوتے ہیں، اور تیرا رب جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان سے بے خبر نہیں۔ تیرا رب غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ رحمت بانٹنے والا ہے۔ اور دیکھو جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوگا کہ یشاء یذہبکم، تو تمہارے تمام جاہ و جلال اقتدار کے باوجود تمہاری صف لپیٹ دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا تمہارے بعد ان کو جو اس کی مشیت پر پورا اتریں گے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ تم سے پہلی قوم کی جگہ پر یا اقوام کی جگہ پر یہ اقتدار دیا ہے۔ اور دیکھو انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کیا لوگوں جو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے، اور اگر آج تم عروج پر ہو تو یقین کرو کہ اگر تم نے زوال والے اعمال کیے تو زوال ہو کر رہے، اور اگر آج کمزور ہیں اور آپ
طاقت والے افعال و اعمال کا نقشہ اللہ کا لے لیں تو یقیناً آپ کا دوسری طرف چلنا شروع ہو جائے گا نظام، اور نہیں ہو تو اس نظام کو روکنے پر۔ اب اس ضابطے کو بتا دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا اللہ حکم دیتے اور آپ فرماتے ہیں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، فرمایا اعلان کر دو، قل اعلان کرو۔ اور یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا، اصل میں یہ کیا ہے؟ یا قومی، کہ اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کام کرو اپنی تمام تر اس پوزیشن کے باوجود تمہیں معاشرے میں جو حاصل ہے، یعنی میں تمہارے اقتدار، قوت، طاقت، وسائل، ان کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھ رہا، جو کچھ تمہارے پاس جتھے، جماعتیں، وسائل، تمہیں مبارک۔ اور حوصلہ رسول کا یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو کہتا ہے کام کر، اور نہیں تو مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کر، خالی ہاتھ نہ بیٹھ۔ اعملوا، اے میری قوم کام کرو، علی مکانتکم، اپنی پوزیشنوں پر رہتے ہوئے، اور دیکھو انی عامل، تم تو اتنے زیادہ ہو اور میں اکیلا ہوں، تو مجھے بھی تو کام کرنے دو، خود بھی کام کرو اور مجھے بھی کام کرنے دو، انی عامل۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، تم دیکھ لو گے کہ انجام کار اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ جو عاقبۃ الدار ہے، عاقبۃ الدار کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں پچھواڑا گھر کا، تو یہ غلط ترجمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھواڑا اللہ کے لیے اور اگاڑی شیطان کے لیے، اصل میں یہاں دار جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہے، دارا یدور دورن و دارن۔ عاقبۃ الدار کا معنی ہے کہ جس طرح مثلا ریس ہوتی ہے، تو اس ریس میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، کوئی ایک سٹیپ آگے ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی ایک پیچھے ہے، کوئی ایک آگے ہے، تو یہ سینٹر کے اندر کسی کا آگے پیچھے ہو جانا کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ معنویت تو اس کے لیے ہے جو انجام کا، یعنی ایک آدمی بہت سست چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اپنا سٹیمنا بڑھاتے ہوئے وہ چلتا رہا، نہیں گرا، منزل پر پہنچ گیا۔ بہت پیچھے تھا، آگے نکل گیا۔ ایک آدمی دوڑتے دوڑتے وہ جا، لیکن کچھ پہلے قدم لڑکھڑائے، گر پڑا۔ تو اب جس نے اس کو کراس کر لیا تھا آغاز میں، وہ سست گامی کیوں نہ تھا، گول اسی کا ہوگا۔ عاقبۃ الدار کا یہ معنی ہے کہ یہ جو پروسیس چلا ہے، تو اس کا آخری گرا کس کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کا فیصلہ حالات کریں گے۔ تم بھی کام کرو، مجھے بھی کام کرنے دو، اور ضابطہ یہ ہے انہ لا یفلح الظالمون۔ تو جو ظلم کی قوتیں ہیں، ظلم کا پیغام لے کر اٹھے گا، انجام کا اس کائنات میں اس کو مقام نہیں ملے گا۔ تو مراد یہ تھی کہ وہاں پر یہ جو بنی اسرائیل کا حوالہ تھا، یہاں ایک ضابطہ، عمومی ضابطہ بتا دیا۔ تو یہ فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، زیادہ تر ہوتا ہے کہ اقتدار پانے کے بعد پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور جن ظالموں کو ڈیفرم کیا تھا انہی کا وہ تخت و تاج اپنے لیے ریزرو کر دیا۔ دوستو 44 جو گفتگو کر رہے تھے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ جو قاتلوا فی سبیل اللہ اور اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، تو علماء کرام نے اس کا یہ مطلب دیا ہے کہ بس مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت بام ہاتھ میں ہو، تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہو، اور جو دہشت گردی کے یا اسلحے کے مختلف اقسام ہیں وہ ہو۔ تو یہ قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت قتال ہی قتال کرتے رہو۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے پہلے ہمیں 2-3 شرائط اور ضابطے بتائے تھے، تو جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ مثلا یہ جو ہم نے دیکھا تھا آغاز میں 199 میں،
190 آیت ہے، 190، یہ 36 صفحہ ہے، 36 صفحہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ آگے دیکھیں اللہ کے راستے میں قتال کن کے خلاف کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، یہ قتال عام نہیں ہے بلکہ قتال خاص ہے کن کے لیے؟ الذین یقاتلون، کہ جنہوں نے قتال پہلے مسلمانوں پر مسلط کر دیا، یعنی قتال ان سے ہے کہ جو خود آغاز کر چکے قتال کا مسلمانوں کے خلاف، یعنی قتال کا آغاز مسلمانوں نے نہیں کیا، مسلمان اوفینس نہیں کرتے، ڈیفینس کرتے، یعنی اگر قتال ہوتا تو مکے میں حضور علیہ السلام محدود سی جماعت کو لے کر ٹکرا جاتے۔ تو قتال کے لیے پہلی شرط کیا فرمائی؟ الذین یقاتلونکم، نمبر 2۔ دوسری کیا فرمائی؟ ولا تعتدوا، اور قتال اسی حد تک کرنا ہے جس حد تک اس کا کرنا ضروری ہو۔ یہ نہیں کہ ہم مثلا وہ سلو چاہتے تو ہم کہیں نہیں، ہم تو قتال ہی کریں گے۔ ولا تعتدوا، اور حدود سے آگے نہ نکلو، اور ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اگر تم اس کو حد سے آگے بڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں ہوگے۔ آگے ایک اور ہے آیت 192 میں ایک اور شرط ہے، تیسری قید۔ وہ قید کیا ہے؟ فَإِنِ انتہوا، 192 آیت۔ فَإِنِ انتہوا، کیا فرمایا؟ فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ کافر قتال سے باز آ جائیں، یعنی جنہوں نے تمہارے خلاف قتال مسلط کر رکھا ہے، فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ نہیں کہ وہ باز آ جائیں، ہم نے تو باز نہیں آنا، غلط ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، ترک چھوڑ دو، مت کرو قتال، قتال مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس آیت کا بھی بہت غلط ترجمہ، عام ترجمہ کرتے ہیں قتال کرتے رہو ان کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور فتنے سے مراد لیتے ہیں یعنی اسلام کے علاوہ تمام دین مٹ نہ جائے۔ تو اگر یہی مفہوم ہے تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس معنی میں۔ تو مثلا فتح مکہ کے بعد یا حنین کے بعد دائیں بائیں کہاں آپ گئے؟ یہاں فتنہ سے مراد کفر نہیں ہے بلکہ فتنہ سے مراد ہے پرسیکیوشن، فتنے سے مراد ہے آزادی رائے کا حق سلب ہو جائے، یعنی لڑائی اس لیے ہے کہ کوئی شخص دین کے اختیار کرنے میں مجبور نہ کیا جائے، یعنی کسی بھی دین کا اختیار کرنا یہ فرد کا اپنا حق ہے، اس حق سے جب آپ کسی کو محروم کریں گے تو اس پہ لڑائی ہے، اور وہ بھی دفاع میں۔ اور آگے یقوم الدین للہ، دین کا اختیار کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یعنی یہ بندہ جو دین چاہے اختیار کرے۔ فَإِنْ ہو، اور اگر فرمایا وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر جنگ نہیں ہوگی، جنگ روک دی جائے، جو ظلم کرے گا تو ظلم کے خاتمے کے لیے اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح 60 سورہ الممتحنہ، اس کو ذرا دیکھیں۔ یہ آیت نمبر 8، صفحہ ہے 659، 8 سورہ 60، 659 صفحہ۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ، نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے تمہیں،
یا نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تمہیں عن الذین ان سے مشرک، کون سے مشرک اور کافر، لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جنہوں نے نہ تو تمہیں دین کے حوالے سے انہوں نے تمہارے خلاف قتال کیا ہو، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہو۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یہ کہ تم حسن کارانہ انداز کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، یعنی مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑنا یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ کافر مشرک جنہوں نے نہ تو دین کے حوالے سے تمہارے اوپر پرسیکیوشن کیا ہے اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور نہ خود انہوں نے نکالا، نہ نکالنے والوں کی انہوں نے کوئی امداد کی، تو اللہ کچھ نہیں روکتا تمہیں اس بات سے ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ حسن کارانہ انداز، بر والا یعنی ان کے جو انسانی حقوق ہے نا، یعنی شرک کے بارے میں جو تصور ہے کہ شرک اپنی ذات میں کوئی نجس ہے اور مشرک کو ختم کر دینا بس یہ مقصود ہے دین کا، غلط ہے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آؤ، تبرو ہو، یعنی بر کا استعمال کرو گا، تقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل برابری، انسانی ناطے سے ان کے انسانی حقوق شرک اور کفر سے ختم نہیں ہو گئے۔ شرک اور کفر کا عقیدہ یا علم یا عمل ان کی اخروی تباہی کے لیے، ناکامی کے لیے، حیات دنیا میں ان کے انسانی حقوق، اہل جزیہ کے بھی وہی حقوق ہیں، اہل ذمہ کے بھی وہی حقوق ہے۔ تو تقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف قائم کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ اکبر میں نے نہیں پی، یہ دوستو آگے دیکھیں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو صرف تمہیں ان سے روکتے ہیں کہ جو تمہارے خلاف دین میں قتال کریں اور نکالیں تمہیں تمہارے گھروں سے، اور اگر خود نہ نکالیں تو ظاہروا علی اخراجکم، تو یہ کہ تم ان کو خود تو نہیں نکالتے لیکن جو تمہیں نکالتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور روکا بھی کس چیز سے؟ ان تولوہم، یہ کہ تم اپنے آپ کو ان کی سرپرستی میں دو، ان کی سرپرستی میں دینے سے روکا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ایسے ظالموں کی سرپرستی میں جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ اکبر اولاد سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہوں گے۔ یعنی میری مراد ہے کہ مجرد مشرک اور کافر جو محارب نہ ہو، یعنی جو اسلام اور مسلمانوں کو پرسیکیوشن کا نشانہ نہ بنائے، ان کو انسانی حقوق سے نہ روکے، ان کے خلاف قتال یا جنگ یا لڑائی یا ان کے انسانی حقوق کو پامال کرنا، یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سورہ الحج بائیس، 43، 44، یہ آیت 39 ہے، 403 صفحہ 3، 403۔ اوزنا للذین، اب دیکھیں آگے، اوزنا للذین، آگے کیا ہے؟ یہ کی پیش ہے، یقاتلون، یہ ایک بڑا، یقاتلون اگر ہوتا تو اور معنی تھا، یہاں جو ہے نا یقاتلون، اس کا معنی کہ وہ ان کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، وہ قتال کر نہیں رہے، اجازت دی جا رہی ہے ان کو، اوزنا اجازت دی جا رہی ہے ان کو، کن کو اجازت دی جا رہی ہے؟ یقاتلون، کہ جن کے اوپر قتال پھنسا گیا، یعنی یوں اگر ہوتا نا اللہ دن یقاتلون، جو قتال کر رہے ہیں، تو جو قتال کر رہے ہیں ان کو اجازت کیا؟ وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں۔
یعنی یہاں ہے کہ وہ مسلسل و پیہم قتال کی زد میں آئے، یعنی مارا گیا، پامال کیا گیا، عزت و آبرو، مال و جان و ماں، ہر چیز خطرے میں ڈالی۔ کرنا بھی صحیح ہے۔ اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی جن مسلمانوں سے خام خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بولے۔ ہاں، یعنی خام خواہ ان پر مسلط کیا گیا، اور آگے فرمایا جاننا ہم ظلم، اور وہ مسلسل و پیہم مظلوم پر مظلوم بنائے جاتے رہے، ظلم پر ظلم وہ سہتے رہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور جب اس حد تک مظلومیت بڑھ گئی کہ جبرن اور قہرن جان ان پہ ٹھونس دی گئی، تو اب اللہ یقیناً ان کو منصور کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بغیر کسی حقانی مقصد کے، کوئی ان کا گناہ نہیں تھا کہ ان کو نکالا گیا۔ تو یہ جو آگے ایک آیت 40 میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک انسانی ظالم گروہ کو مظلوموں کے لیے نہ روکتا اس کائنات میں، اور اللہ مظلوموں کا ساتھ نہ دیتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو گرا دیے جاتے صوامع صومعہ کی جمع ہے چرچز، اور بیع یہودیوں کے کنائس عبادت گاہیں، وصلوات صابئین مجوس۔ تو یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، صابئین ہوں، ان کے جو مذہبی معابد ان کا دفاع کرنا بھی اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ یعنی اسلامی مملکت میں جو اہل ذمہ مثلا یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، تو ان کے بھی جو مذہبی عباداتی مقامات ہیں ان کا تحفظ کرنا ریاست کی ڈیوٹی ہے۔ چاہے جائے کہ ان کو جبرن اور قہرن مسلمان بنائے، ناممکن ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین جو ہے وہ یعنی درندوں کا بھٹ بن کے رہ جائے۔ تو میرے بھائی کہ یہ جو آیا ہے جہاں سے ہم چلے تھے 244 کہ قاتلو فی سبیل اللہ، تو اس کو مولوی صاحب نے لیا بس نکل پڑو قتال کرنے کے لیے اور وہ زمین پر کوئی کافر نہ ہو۔ اب یہ تو ہوگا نہیں، جو اللہ کی سنت کے خلاف ہے، لیکن انجام کار آپسی میں لڑ لڑ کر مر کر، جس طرح یہ آج ہمیں فلاں علاقہ مل جائے فلاں مل جائے، بھئی جو علاقے تمہارے پاس ہیں وہاں تم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، وہاں کے انسان سکھی ہے، وہاں تم نے اپنے آئیڈیل کے مطابق ریاست قائم کر لی ہے۔ تو یعنی ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ رام راج قائم کرنے میں ناکام ہوا، اور پاکستان میں مسلمان دونوں اپنے مذہب کے حوالے سے ایک بدنما داغ اور دھبا بن کے رہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ سب کو بس ختم کرنے کے لیے احکام دے، نہیں، صرف مخصوص افراد ہیں اقوام میں جو قتال مسلط کریں تو ان کے دفاع کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ قاتلو فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، یہ ہو گیا کہ جہاد۔ اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، اور ایسا قرض جس سے معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ معاشرے میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ 219 میں آ چکا ہے، 219 میں، اور وہ ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی جو اپنی انسان بنیادی ضروریات زندگی پورا جب کر لے اپنی جدوجہد سے، تو اس کے بعد جو باقی بچے اس کو صرف اس لیے نہ رکھ لے کہ وہ میری جدوجہد ہے، میری محنت ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو بیت المال کے توسط سے اس طرح مینیپولیٹ کرنا چاہیے کہ بیوہ، یتیم، مسکین، رکا ہوا کاروبار، سڑکیں، سکولز، تالیف قلوب، ان کاموں کو اسے صرف کیا جائے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو، ایسا قرض جو حسن پیدا کرنے والا ہو، اور تو بس اللہ اس کو ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا، اضعافاً بڑھاتا چلا جائے گا، کثیراً بہت زیادہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قوانین کے تحت جو قوم کنجوس ہونا چاہے اس کو کنجوس کر دیتا ہے، اور جو کشادہ کار چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کار کا راستہ بتاتا ہے۔ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اور انجام کار آخر کار اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا لوٹایا جانا ہے تمہارا۔ یہ جو آیات ہیں رفقائے محترم، یہ 243 تا 245، یہ اب دراصل آگے جو کچھ آئے گا اس کی ساری اساس، جڑ اور بنیاد یہی ہے۔ ان میں سے موتو ثم احیاہم، اس کی اب ایک تاریخی مثال، اور پھر سیدنا ابراہیم کے حوالے سے مثالیں آئیں گی۔ اب وہ جو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، ایک عنوان قائم کیا مختصر سا، اب اس کی خود ہی تفصیل ڈیٹیل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، فرمایا کہ کیا غور کیا تم نے اس گروہ کی جانب، مالا کی جانب، کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ وہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کی یہ بات ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے نبی سے، وقت کا جو نبی تھا اس سے انہوں نے ریکویسٹ کی۔ کیا ریکویسٹ کی؟ یوں کہنے لگے ابعث لنا مالکن، کہ مقرر کیجئے، اٹھائیے، بعث یبعث، اٹھا کھڑا کرنا، معمور کرنا، کسی کو نامزد کرنا، بعث یبعث، بھیجنا، اٹھانا، کھڑا کرنا، لگا دینا کسی کام پر، کہ مقرر کر دیں آپ ہمارے لیے ایک، کیا مقرر کر دیں؟ مالکہ، ملک۔ ملک کا معنی ہے صاحب اختیار اور ارادہ، اور یہاں ملکن سے کیا مراد ہے؟ مقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، قتال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک قائد کا تعین کیا جائے۔ قائد، ملک کا معنی ہے کمانڈر ان چیف۔ اور یہ جو اللہ کا راستہ ہے رفقائے محترم، اس کے بھی ایک شعر کو ہم دیکھ لیں، یہ سورہ النساء، اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے کیا مراد؟ یہ 108 صفحہ ہے، 108 صفحہ۔ آیت نمبر 74-75، فرمایا پھل جو قاتل، بس قتال کے لیے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، بس اللہ کے راستے میں کیے جانے والے قتال کے لیے نکلنا چاہیے ان کو۔ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچ چکے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور جو کوئی قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، بس وہ مقتول ہو جائے یا غالب آ جائے، جسے غازی یا شہید کہتے ہیں۔ دونوں شکلوں میں کیا ہوگا؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس سے بہت بڑا بدلہ عطا کریں گے۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ مالا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں قتال کرتے اللہ کے راستے میں؟ حالانکہ سچویشن یا صورتحال یہ ہے کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یقولون، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال تو ہمیں، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالم اہلہ، جس کے باسی رہنے والے حکمران ظالم، اور اے پروردگار عالم، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بنا تو ہمارے لیے کوئی کارساز، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا تو ہمارے لیے کوئی ہمارا مددگار۔ اب یہاں دیکھیں کہ دعا کن سے مانگی جا رہی ہے رفقائے محترم؟ اللہ سے، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ سے۔
اور اللہ یہ ذمہ داری کن پر ڈال رہا ہے؟ ایمان والوں پر، ایمان والوں پر۔ اور ان ایمان والوں کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ جو ظلم کی زد میں آئے ہوئے انسان، یعنی یہاں پر ان کے مسلم ہونے کو بھی نہیں لایا گیا، یعنی وہ مخلوق الہی اپنے رب سے زبان حق سے کہہ رہی ہے پروردگار عالم ہم تیری مخلوق ہیں، ہم کا یہ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے، ہم بے بس ہیں، نہتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں، تو ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، اور ہمارا کوئی پرسان حال ہو، ہمارے لیے کوئی مددگار ناصر۔ اب یہ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور اللہ اس ذمہ داری کو ڈال رہا ہے ایمان والوں، اور ایمان والوں کو فی سبیل اللہ سے مراد کیا بتائی جا رہی ہے کہ مستضعفین، جو کمزور بنا دیے گئے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، ان کو ظلم سے نکالنا، یعنی مستضعفین کو ظلم سے نجات دلانا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ محرومی، محتاجی، در در کی ٹھوکریں، تو یہ جو استضعاف ہے قرآن کی نظر میں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا خلا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو اشارت میں آیا 246 آیت سورہ البقرہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کمانڈر ہو، کیونکہ کمانڈر کے بغیر، کمانڈمنٹ کے بغیر تو لڑائی لڑی نہیں جا سکتی، تو ہمارا ایک کمانڈر مقرر کر دیں، مالکان نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس کی قیادت میں ہم لڑیں۔ اور دراصل یہ سب کچھ امت مسلمہ کو مکہ میں، مدینہ میں ایمان والوں کو یہ بتانا مقصود ہے، ان کی تربیت مقصود ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نقاتل فی سبیل اللہ، تو اب نبی نے کیا کہا؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، فرمایا کہ اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی کمانڈر ہو اور ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تو نبی وقت نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا؟ قال، کہا نبی وقت نے، حال عسیتم، کہ کیا ہی ایسا تو نہیں ہوگا تم سے، ایسی تو تم سے توقع نہ کریں، کیا توقع نہ کریں؟ کتب علیکم القتال، کہ اگر قتل، قتال، یہ جو جنگ ہے، یہ تم پر فرض کر دی جائے، دفاع میں لازم ہو جائے، تو اللہ تو قاتلو، تو پھر تم قتال کے لیے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اب تو زور شور سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک کمانڈر عطا کریں یا کمانڈر کا تعین کریں کہ اس کی ماتحتی میں ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو، ایسا تو نہ ہوگا کہ کہیں تمہیں کہا جائے کہ آؤ، تو اس وقت تم کیا کرو؟ تولو، کہ پھر تم یعنی اللہ کو قاتلوں کی قتال نہ کرو۔ والے انہوں نے کہا وہ مالنا، کیا ہو گیا ہمیں، ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، حالانکہ نکال دیا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہم سے ہمارے بیٹے بیٹیاں چھین لیے گئے، یعنی یہ ہمالکہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اور ان کی عورتیں رکھ لی، بچیاں رکھ لی، بچے رکھ لیے، ان کو غلام بنا لیا، اور ان کو کہا تم چھٹی کرو۔ تو اس حد تک جب ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم کیوں بھلا پیچھے رہیں گے؟ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا، یعنی اجازت مل گئی ان کو قتال کرنے کی، تولا، بیک آؤٹ ہو گئے، اللہ قلیلا منہم، بہت کم ان میں سے وفا پر قائم رہے، بے شک اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہی چیز امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھیں، سورہ النساء 109 آیت، 109 صفحہ، 109 صفحہ، آیت 77، فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اے رسول کیا غور کیا آپ نے، اے ایمان والے کیا غور کیا تم نے، قیل الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قیل لهم کہ جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، بند رکھو ابھی اپنے ہاتھوں کو، کفو روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، یعنی وہ جنگ کی بار بار اجازت مانگتے تھے، اللہ فرماتے نہیں جنگ کی ابھی اجازت نہیں، تو جب انہیں کہا جاتا کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، اور صلاۃ کو قائم کرو، قائم کیے رکھو، اور زکوٰۃ کی بجاوری کرتے رہو،
تو فلما کتب علیہم الکتاب، جب ان کے بار بار ڈیمانڈ کرنے سے ان پر کتاب کو لازم قرار دیا گیا، پھر کیا ہو گیا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اور اس وقت حال یہ ہو گیا کہ وہ ڈرنے لگے، تو ایک گروہ ڈرنے لگا ان میں سے لوگوں سے جس طرح کے ڈر ہونا چاہیے اللہ، بلکہ اللہ سے بڑھ کر انہیں ظالموں کا ڈر جو ہے نا وہ کھانے لگا۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ تھوڑی سی مدت تو اور ہمیں ملتی۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، تو کہو ان سے کہ کون ہے جس نے ہمیشہ حیات دنیا ہی کو مزے لوٹنے ہیں، آخر کار تو یہ ایک پڑاؤ ہے، اس پڑاؤ سے تو کچھ کرنا ہی ہے، کب تک اس پڑاؤ میں رہو گے؟ تو میری بات ہے کہ جس طرح یہ صورت حوال کی منافق، تو اسی طرح یہ بھی بڑھ چڑھ کر ایک طرف کو کہتے ہیں ہمارا کمانڈر مقرر کرو۔ اب 246 بکر فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اب دیکھیے کہتے تھے کہ بھئی ہمارا کمانڈر ہو کہ اس کی قیادت میں ہم لڑیں اور آگے بڑھیں، تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور حکمران، ملک صاحب اختیار، یعنی اس کا اختیار اور ارادہ، اس کی کمانڈ تمہارے اوپر اللہ نے مقرر کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نامزد کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، کون؟ طالوت، ملک کے طور پر۔ طالوت جو ہے رفتار مطلب یہ فاعول کا وزن ہے، طالع یطول و طولا، اس کا مطلب قوت و طاقت، قوت، طاقت، تجربہ، ایفیشنسی، جس حوالے سے اس میں، تو اس میں قتال کے لیے دشمن کے مقابلے میں ایک تو مادی قوت، دوسرا فنون حرب، اس کی واقفیت۔ تو طالوت میں یہ دونوں چیزیں تھیں، جسمانی طور پر بھی طاقت اور فنون حرب کا بھی وہ یعنی زبردست ماہر، تو اس کو تمہارے لیے نامزد کیا ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا حکمران بنے، کمانڈر بنے، ہمارے اوپر اس کو حکمرانی کر، کیوں حق حاصل نہیں؟ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس کی بنسبت حکمرانی کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیوں زیادہ حق رکھتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے تھے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو وسائل نہیں ہے، معاشی طاقت نہیں ہے، یہ تو کوئی زیادہ آسودہ حال نہیں ہے، تو چونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، تو دولت مندی ہی معیار ہے ان کے خیال میں، دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ ہمارا حکمران بنے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دیا گیا یہ مال، تو اس کے پاس تو مالی بہتات نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا حکمران ہو سکتا ہے؟ تو قال، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا وقت کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر انہیں جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ جب ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے لیے ایسا کرے اور اللہ نے تمہارے لیے ایسا مقرر کر دیا ہے، تو کیا تمہیں اللہ کے انتخاب پر بھی شک ہے؟ تم کیسے اللہ پر ایمان لانے والے ہو کہ اللہ کے مقرر کردہ پر بھی تمہیں شک گزر رہا ہے کہ وہ تمہارے معیار پر نعوذ باللہ پورا نہیں اتر رہا، اللہ کے معیار پر تو پورا اتر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے حکمران منتخب کیا ہے یا سلیکٹ کیا ہے یا نامزد کیا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ وہ بڑا ہوا ہے از ہوئے کشاد کے، یعنی اس میں بساطت، کثرت ہے علم کی، یہاں علم سے مراد ہے یعنی جو ملٹری سائنسز ہے نا ان کا علم، ملٹری سائنسز میں وہ تم سے آگے ہے، مزید برآں جسمانی توانائی بھی اس میں تم سے زیادہ ہے،
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اس بنیاد پر انتخاب چاہتا ہے کہ جس کو حکمران بنایا جائے اس میں مطلوبہ اس ڈومین کی، سائنس کی یعنی جانکاری ہو، اور وہ اس پروسیس کو جسمانی طور پر بھی اہل ہو کہ اس کو پوری طرح انجام دے سکے۔ اور اللہ ہیں بہت زیادہ کشادہ کار سے کام لینے والے، اور یہ سب کچھ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مزید برآں 248 ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے یہ بھی کہا، ان آیات ملکہ، یہ بڑا اہم یہ آیت کا حصہ آ رہا ہے رفتہ مطلب کہ ان آیات ملکہ ہی، کہ اس کے حکمران ہونے کی ایک علامت یا نشانی یا ٹیسٹ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے بے پناہ تمہارے لیے تسکین کا سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ چیزیں کہ جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں وہ سب بقایا چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو اس کے حامل ہوں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے ملائکہ، اور اس میں نشان ہے تمہارے لیے بشرطے کہ ہو تم مومن۔ یہ بڑا، اس میں عام ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک رتھ تھا، یعنی ایک تابوت تھا، صندوق سمجھ لیں، تو صندوق کے اندر کہتے ہیں تبرکات تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا لباس، عصا، داڑھی کے بال، سر کے بال، اور اسی طرح حضرت ہارون کے، تو یہ چیزیں اس میں موجود تھیں، اور وہ تبرکات کا وہ جو صندوق جو تھا نا، وہ لڑائی میں آگے آگے رکھتے تھے، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو فتح ہوتی تھی۔ تو پھر عمالقہ نے جب ان کو شکست دی تو کہتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ وہ چھین لیا انہوں نے، اب ان کو فتح ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہی وہ آیت ہے رفتہ محترم جس سے ہمارے شاہی مسجد میں اور سری نگر میں اور دنیا جہان میں رسول اللہ کے تبرکات کو صندوقوں میں محفوظ کیا گیا ہے، کہیں جوتے ہیں، کہیں پگڑیاں ہیں، کہیں سارے نالین ہیں، اسی آیت سے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بال تھے، ہارون علیہ السلام کے بال تھے، چوغا تھا، عصا تھا، اس وجہ سے ان کو فتح ملتی ہے۔ یہ تو چوغے اور جو ڈنڈے ونڈے تو بعد میں آئیں گے، اس ٹائم ہوتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، تبرکات کی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود، سورہ المائدہ آیت نمبر 21، یہ 134 صفحہ ہے، آیت 20، 21، 22، یہ مسلسل ایک مضمون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب آزادی دلا کر مصر سے صحرائے سینا میں آ گئے تو آپ نے ان کو حکم دیا بنفس نفیس، آیت 21، یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو، چڑھائی کرو زمین پر جو اللہ تمہیں دینے کا لکھ چکے ہیں، اور دیکھو بیک آؤٹ نہ ہو جانا، اور اگر تم بیک آؤٹ ہو گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں جاتے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا کام جب انہوں نے نافرمانیوں کی حد تک پہنچایا تو آیت 25 دیکھیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر آج کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اور میرا بھائی بس۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ تابوت میں ان کے کیا تھے؟ کپڑے، ڈنڈا، عصا، ان کے دانت اور چیزیں۔ تو اگر ڈنڈے اور عصا، کپڑے اور ان سے تبرکات سے ان کو فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی تھی،
تو جب موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے تو کیوں فتح نہیں ہوئی؟ یعنی اگر ان کی طرف منسوب کپڑے اور نالین وہ سبب بنتے ہیں فتح کا، تو جب خود بنفس نفیس سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو پھر کیوں وہ فتح نہیں ہو رہی؟ پھر وہ خود کیوں فرما رہے ہیں کہ ففرق بینی و بین، اے اللہ ہمارے اور ان فاسق قوم کے مابین فصل، میں اس کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا۔ نمبر 2، یہاں پر موسیٰ اور ہارون کے تبرکات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، مما تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون، یہ تو پوری آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا کی بات ہو رہی ہے، یعنی موسیٰ نبی اور ہارون نبی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ موسوی مزاج اور ہارونی مزاج جو ان کے فالورز ہیں۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تابوت جو ہے یہ کیا ہے رفقائے محترم، یہ ہے فاعول کا وزن، فاعول، تابوت، تابا یتوبو سے، تابوت سے مراد کوئی کپڑے کا یا لکڑی کا تابوت مراد نہیں ہے، یہ فاعول کا وزن ہے، اور تابوت کا معنی ہوتا ہے وہ فرد جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، اور وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پر مبنی ہو، اور وہ فرد کہ جس کا ذہن یہ بن جائے کہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور نظام کی طرف آئے۔ تو سیدنا طالوت کے حوالے سے نبی وقت نے ان کو کہا کہ اس کے حکمران بننے سے تمہارے اندر ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو گے، یعنی توابیت آ جائے گی۔ تابوت سے مراد قلب اور نظر کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے رہنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا۔ یہ توبہ جو ہے، یہ توبہ یہ ہے اقدار وحی کی جانب رجوع، یعنی اس کی تعلیم سے، تربیت سے، جدوجہد سے تمہارے اندر یہ تبدیلی آئے گی کہ اس تربیت کے نتیجے میں تمہارے اندر تابوت پیدا ہوگا، اور اس تابوت کے نتیجے میں کیا ہوگا، تمہیں اطمینان و سکون حاصل ہوگا، اور وہ اوصاف و کمالات جو موسیٰ علیہ السلام کے فالورز اور ہارون علیہ السلام کے فالورز سے بنی اسرائیل میں آثار، نشانات، فتوحات، چیزیں مثبت پیدا ہوئی تھی، وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور تحمل الملائکہ، اور ان اوصاف کے حامل ملائکہ صرف انسان ہوں گے، یعنی یہ اوصاف و کمالات ان میں پیدا ہوں گے کہ جو ملکوتی مزاج، اور ملکوتی مزاج سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ تم میں مسلسل و پیہم جو اقدار وحی کی خلاف ورزی کا رجحان چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہارے اندر ملائکہ کی طرح احکام الہیہ کے سامنے جھکنے، بچھنے اور ان کے ماتحت زندگی گزارنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا رہے گا، اور یہ طالوت کے حقیقی حکمران ہونے کی پہچان ہوگی۔ گویا کہ مسلمانوں کا حقیقی حکمران وہ ہے جو انہیں اس حد تک پاک کرے، صاف کرے، تعلیم دے، تربیت کرے کہ ہر فرد قانون الہی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کی زندگیوں سے نافرمانیاں دور ہو جائیں، اور اطاعت اور بندگی حق اس کا رجحان ایک معاشرتی حقیقت کے طور پر سامنے آ جائے۔ یہ تھا جو ان کو کہا گیا، لیکن عام طور پر وہ روایات والے کہتے نہیں، وہ تابوت تھا، وہ آگے آگے رکھتے تھے، اور وہ پھر چھین گیا تو ان کو شکست ہوئی، تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں جب وہ پہنچا تابوت عمالقہ میں تو وہاں وبا پھیل گئی، یعنی یہاں ان کے لیے تبرکات تھے، برکات، اور وہاں گیا تو وہ وبا کی شکل اختیار کر گئی، تو وہ اپنے رتھوں پر ڈال کرنا وہ ان کے ہاں خود ہی چھوڑ گئے۔ عام جو ہمارا بائبل کے یا تالمود کے زیر اثر یہی کہانی جو ہے نا وہ سب نے لکھی ہے، تو یہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس سے امت مسلمہ کو کوئی سبق ملتا ہے، نہ انسانیت کا کوئی اس سے الجھا ہوا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ طالوت علیہ السلام لشکروں کو لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے کیا کیا، خطاب کیا، فرمایا کہ بلا شبہ راستے میں ایک دریا آنے والا ہے جس کا پانی شور ہے، اور تم نے وہاں پانی نہیں پینا، ہاں اگر ناگزیر ہو جائے تو چلو بھر پانی پی لینا اور بس۔ تو فرمایا کہ وہ پھر لے کر نکل پڑے،
تو جب آگے بڑھے فشاربوا منہ الا قلیل، تو زیادہ تر نے تو وہ پانی پی ہی لیا، بہت کم رہے کہ جنہوں نے اس پانی پینے سے انکار کیا۔ فلما جاوزہ ہوا، اور جب حضرت طالوت اس دریا کو کراس کر گئے، ندی کو، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے وہ بھی، آگے جو ہے نا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یہ دو قول ہیں رفقائے محترم دو الگ الگ جماعتوں کے، تو دو الگ الگ جماعتیں اور دو الگ الگ قول، لیکن عام مترجمین نے ایک ہی جماعت اور ایک ہی کا قول اور اس میں تضاد پیدا کر دیا ہے، تو ناسب و منسوخ کی چکر میں وہ ڈالا ہے۔ یہ دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت تھی بے صبروں کی کہ جو پانی کی معمولی سی جو پیاس تھی نا اس کو بھی برداشت نہ کر سکے اور پیٹ بھر کر انہوں نے وہ جو نمکین پانی تھا وہ پی لیا، اور نتیجتاً ان کو دست وغیرہ۔ تو اب جو اس حالت میں ہوگا وہ جہاد یا قتال کیا کرے گا؟ اور دوسرے تھے جن نے اس پانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے نا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نے ندی کا پانی پی لیا، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یہ بے صبروں کا ہے، جن نے پانی پی لیا تھا تھوڑ دلے، جو عسکری تربیت میں امام امیر لشکر جب اس کے نافرمان نکلے تھے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم فیس ٹو فیس ہوں آج جالوت کے ساتھ، اس کے لشکروں کے ساتھ، جالوت اور اس کے لشکروں کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ نافرمان تھوڑ دلے ان کا قول ہے۔ اور آگے جو ہے قالت یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا اور جو امام وقت کے صحیح معنی مطیع و فرما بردار رہے، ان کا یہ قول ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کہنے لگے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوئی ہیں کہ جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون سے، اور اللہ کا ٹھہرایا ہوا قانون کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، تھوڑے لیکن مستقل مزاج، بہت زیادہ لیکن تھوڑ دلے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جماعت اگر چھوٹی ہے لیکن ڈسپلن ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، تو وہ غالب آئے گی ایک بڑی جماعت پر جن میں ڈسپلن نہیں ہے، اطاعت امیر نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ سارے نفس نہیں ہے۔ تو چھوٹی جماعت یا بڑی جماعت اس کا فیصلہ کن کردار نہیں ہے، فیصلہ کن کردار یہ ہے کہ کس میں پیشنس ہے، ہمت ہے، جرت ہے، جسارت ہے، مسائل کا مقابلہ کرنے کی استعداد ہے، قربانی کا جذبہ ہے، یہ دیکھنے کی درکار ضرورت ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، بارزہ یبرزو ایک کا دوسرے کے سامنے ابھر کر سامنے آ جانا، تو جب وہ ابھر کر سامنے آ گئے کون؟ طالوت اور ان کے لشکر والے، طالوت اور دوسرے اہل ایمان جب نمود پذیر ہوئے، آمنے سامنے ہوئے جالوت اور ان کے لشکر کے، اس کے لشکر کے، قالو، اب یہ قالو جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ جو مومن صابر جماعت تھی انہوں نے اللہ کے حضور میں یوں دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی انہیں اپنی قوت پہ ناز نہیں تھا بلکہ مسبب الاسباب پر ان کی نظر تھی، یعنی جہاں ہماری جدوجہد ختم ہوتی ہے وہاں پہ دعا کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی امکان بھر جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر گزرے، پھر نتائج و ثمرات کے لیے رحمان کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبر، اونڈیل دے ہمارے اوپر ہمت، استقامت، پامردی،
وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں ثابت قدم رہے، یعنی ان میں لغزش نہ ہے، ڈاواڈول نہ ہو، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جس نافرمان قوم کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ شکست دے دی طالوت اور ان کی اس چھوٹی سی جماعت نے جالوت اور ان کے بڑے لشکر کو۔ اور یہی دراصل بدر میں محمد رسول اللہ والذین معہ پہ ہم دیکھتے ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور ابو جہل ایک بڑے لشکر کا مالک ہے، اور اب چھوٹی سی جماعت کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے راستے میں کہیں پانی پی لیا ہو یا جن کی فرما برداری کے اندر کوئی لوچ یا لچک ہو، بلکہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے سے، اور قد بھی ہوئی ان کو پورا نمبر بھی نہیں، تو ایسے اور گھوڑوں پر کہاں سوار ہیں، ایک ایک گھوڑے پر کتنے کتنے، اور ایک اونٹ پر کتنے، اور پیدل چلنے والے کتنے۔ تو یہ جو چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی، چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو شکست دی باذن اللہ، اللہ کے قانون سے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ صبر۔ یہی وہ بات تھی جو آپ کو یاد ہوگا ناسخ و منسوخ میں جو تیسرا ناسخ تھا بنی اس میں سورہ الانفال میں، وہ یہی تھا۔ یہ 65 آیت بلکہ 66 ہے، 65-66 دونوں، 223 صفحہ، 223 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی ان کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر ہوں گے 20، آگے کیا فرمایا؟ 20 صابرون، 20 مومنون نہیں کہا، کیونکہ جب خطاب ایمان والوں سے ہے تو مومن تو وہ پہلے ہوں گے۔ 223 پر کہ اے ایمان والو، یہ کہیں 222 تو نہیں، ہاں 222 کا آخر، کہ ان یکم منکم 20، اگر ہوں گے تم میں 20 صابرون، صابر، غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے 100 تو غالب آئیں گے 1000 پر، 1 اور 10۔ گویا کہ 1 اور 10 کا ریشو جو قائم کرتا ہے وہ صبر ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی صابر ہے، مستقل مزاج ہے، اور اس کے مقابلے میں 10 آدمی ہیں لیکن تھوڑ دلے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر، مشکل پر جزا فضا کرتے ہیں، گلے شکوے ہیں، ایک دوسرے پہ تان و تشنیع ہے، لان تان ہے، تو وہ مغلوب ہوں گے۔ اور ایک فرد جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے وہ غالب ہے۔ اشرون صابر، تو یہ صبر جو ہے وہی اللہ کا قانون ہے۔ یہاں جو آیت 251 میں فرمایا فَهَزَمُوهُم، سورہ البقرہ، بس شکست دی انہوں نے ان کو باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون سے۔ اور اذن بمعنی قانون، ایک تو 758 کا حوالہ ہے، اور دوسرا بھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہے، اذن اجازت قانون، تو اللہ کے قانون سے وَقَاتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا انجام کا داؤد نے جالوت کو۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے نام ہے رفتہ محترم، یا جالوت، طالوت، تابوت، یہ سارے اس میں با مسمى ہے، یہ ایک میننگ فل نام ہے، با معنی، یعنی ان کا باقاعدہ اپنا ایک معنویت ان اسماء کی ہے۔ مثلا جالوت، جالا یجول جولن و جیالا، تغودو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ہاتھ پھیلانا، دائیں بائیں اپنا قبضہ قائم کر لینا۔ تو جالوت سیدنا طالوت کے مقابلے میں طاغوتی طاقت، جس کے پاس اسلحہ ہے، ایٹمی طاقت ہے، قوت ہے اس کے پاس، اور دوسروں کے اوپر اپنا قبضہ قائم کرتا ہے۔
ان کے وسائل پر، ان کی ذات پر، اختیار و ارادے پر بے بس کر دیتا ہے ان کو۔ تو داؤد کیا ہے؟ داؤد جو ہے اس کا یہ بھی فاعول کا وزن ہے، دعوی یداوی مداوات، ٹو ریکٹیفائی، ٹو ریمیڈی، یعنی کسی چیز کا علاج، تدارک، دوا دارو جسے ہم کہتے ہیں، دوا دارو اردو میں، وہ دوا دارو اسی سے ہے۔ یہ ہے دعوی یداوی مداوات، اور داؤد جو ہے یہ فاعول کا وزن ہے، تو دوا دارو کرنے والا، معالج۔ تو سیدنا داؤد جو بنی اسرائیل کے لیے دوا دارو کرنے والے تھے، وہ دوا دارو کرنے والے، علاج معالجہ کرنے والے، انہوں نے، داؤد نے قتل کیا جالوت کو۔ تو فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس داؤد کو ایک تو حکومت عطا کی، ملک بنا حکومت، حکومت عطا کی، والحکمہ، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو حکمت عطا کی۔ وہ حاکم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، حکومت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور حکمت بھی۔ اور آگے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وہ تعلیم دی، اس میں سے تعلیم دی۔ آگے ایک لفظ ہے اس کا محترم، یشا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا علمہ مما شاء، اللہ نے جو چاہا سکھا دیا، یعنی جو چاہا نہیں کہا، شاء ماضی کا صیغہ نہیں بتایا، بلکہ یشا فعل مضارع استعمال کیا۔ کیوں؟ اللہ کی وہ مشیت آج بھی محمد رسول اللہ کی شکل میں کام کر رہی ہے، یعنی آج یہ کوئی تاریخ کا ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا اور اب نہیں ہے، اب اس کی جگہ پر داؤد کی جگہ پر محمد رسول اللہ ہے، جالوت کی جگہ پر ابو جہل اور اس کا لاؤ لشکر ہے، اور جماعت کی جگہ پر جماعت ہے، اور وہی حکومت اور حکمت اب محمد رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی مما یشاء جو ہے یہ فعل مضارع استعمال کیا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی وہ مشیت آج بھی جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات معطل نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے مما یشاء، وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت جاریہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور حکمت عطا کی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے کہ وہ انسانی دنیا میں مظلوموں کے ذریعے ظالموں کو راستے سے نہ ہٹاتے، یا مظلوموں کے دست و بازو بن کر اگر ظالموں کو لگام نہ دیتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس طرح کا قانون نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین پر ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا۔ کوئی وڈیرا جو ہے وہ کسی محکوم چھوٹے کو زندہ رہنے کا حق نہ دیتا، کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ چھوٹی کمزور اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے۔ تو مظلوموں، مقہوروں، مجبوروں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی قیادتیں، ایسے حوصلہ مند قائدین، ائمہ کہ جو اس فریضے کو الہی فریضہ سمجھ کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہمتوں میں استقامت پیدا فرماتے ہیں، برکات نازل کرتے ہیں، توفیق عطا کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ اس زمین پر فساد کو نہیں چلنے دیتے، اللہ تو فضل والے ہیں، اور وہ ان کمزوروں کو، محکوموں کو، مجبوروں کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ اقوام عالم علی العالمین، پورے دنیا میں، صرف عربوں میں نہیں، عجمیوں میں نہیں، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام چلتا ہے۔ اور اب وہ خاتمے کی آیت آ رہی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں ہے جو ختم ہو گیا اور بس۔ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیت، اور نتلوہا علیک بالحق، جو ہم ایک حقانی مقصد کے پیش نظر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ایک انڈر لائن آئیڈیا ہے، اور وہ آئیڈیا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ آپ بھی چونکہ رسولوں میں سے ہیں، تو یہ قانون رسالت ہے۔ اس ضمن میں 11-120 جو عام طور پر ہم پیش کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس طرح کی آیات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک یہی آیت 11-120 سمجھ میں آ جائے تو تمام انبیاء کے یہ واقعات جو گورکھ دھندے بنا کے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان سب کا حل موجود ہے۔ یہ 282 صفحہ ہے
282 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب وَكُلًّا، داؤد کے ہوں، طالوت کے ہوں، سلیمان کے ہوں، آدم کے ہوں، مسیح کے ہوں، زکریا یا عیسیٰ الیاس ہوں، کلن، سب کے سب، نقص علیک، جو بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، من انباء رسول، رسولوں کے انباء میں سے، رسولوں کی خبروں میں سے. لیکن خبر سے وہ انباء کا مفہوم ادا نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ انباء اور خبر میں یہ فرق ہے. خبر ہے مجرد نیوز اور انباء ہے گڈ نیوز. مثلا اگر کوئی بچہ کامیاب ہوا ہے تو آپ اس کو جا کر اس کی کامیابی کی جو اطلاع دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ نیوز ہے، اور جو کامیاب اس کے لیے وہ نبا ہے. نبا تب ہوتی ہے خبر کہ جس کو وہ بتائیں اس میں اس کے لیے کوئی خوشی ہے. یہ جو انباء الرسل ہے نا، انباء رسولوں، اخبار رسول نہیں کہا، انباء الرسل، کہ رسولوں کے ان واقعات میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء بتائے گئے، اخبار نہیں بتائے گئے. یعنی اس میں ان کے لیے مقصود ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز ہے، تمہیں بھی وہی نعمتیں ملیں گی، اسی طرح کا غلبہ، اسی طرح کی یعنی کشادہ کار، مظلوموں کو ظلم سے نجات دینے کا وہی مشن جو انبیاء سابقین انجام دیتے آپ انجام دیں گے، اور آپ سرفراز ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ماں نثبت بھی فؤادک، ان سب کو کیوں بتایا جانا مقصود ہے؟ کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ اس سے آپ کے قلب اطہر کو ثبات ملے گا، استحکام ملے گا. تو ثبات و استحکام تبھی ملے گا جب ان سے ریلیٹڈ ہو، ان کی ذات کا، ان کے مسائل کا، ان کے انقلاب کا، ان کی جو انقلابی جماعت ہے اس کا اس میں حل موجود ہو. تو وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس سورہ ہود کے اندر بھی اور ان واقعات میں بھی جو کچھ ہے وہ میٹیریلائزیشن اس کی ہو کر رہے گی. حق کا حق ہونا ظاہر رہے گا. اور ایمان والوں کے لیے دو چیزیں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے میں موعظہ ہے اور ذکر ہے. موعظہ واعظ یعظ ہو، یہ چھتا جب ہم شہد کا اتارتے ہیں تو پھر اسے پن لیتے ہیں تو موم الگ ہو جاتی ہے اور شہد الگ. یہ موم اور شہد کو الگ الگ کرنے کا عمل جو ہے یہ واعظ ہے. واعظ یعظ، پننا، چھاننا، پیوریفائی کرنا، یعنی جو اس میں ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس علم وحی سے تو ایمان والوں کو ایسا علم عطا کر رہے ہیں جو ہر طرح کی ہمیشہ اور ملاوٹوں سے پاک ہے. پاک وحی، پاک علم. اور ذکرہ کا معنی شرف و مجد، اور ایمان والوں کے شرف و مجد کی حفاظت کا سامان ان آیات الہیہ میں. تو یعنی یہ جو بیان ہے یہ مجرد کوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوامی قدریں ہیں، عروج و زوال کے دوامی قوانین ہیں، اور ان کی یہ اپلیکیشن ہے. تو اس طرح رفقامت ہم یہاں رکتے ہیں. اگلی نشست اگلے ہفتے جو ہوگی اس میں پھر ہم آگے چلیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو وہ جو آپ کا سوال تھا ملک کا، یہاں پر سیدنا داؤد کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آتاہ اللہ الملک والحکمہ. تو ملک کا معنی ہوا حکمرانی، حاکمیت، یعنی حکم. اصلاً تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن یہ اللہ کا جو حکمرانی کا حق ہے انسانی دنیا میں، یہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کی کتاب سے. اور کتاب کی ایگزیکیوشن ہوگی تو آگے چلے گا نظام. تو اس طرح پھر جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا حکم ماننا بھی شرط ہے، لیکن وہ حکم قرآن کے ماتحت ہوگا تو مانا جائے گا. اس سے ہٹا ہوا ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہ نہیں مانا جائے گا. یعنی ملک کا معنی ہے ایک ایسی سینٹرل اتھارٹی جو کتاب اللہ کی تفہیم، تعلیم، تنفیذ اس کی ذمہ دار، یعنی کتاب اللہ کے نفاذ کا ذمہ دار فرد یا ادارہ وہ ہے ملک، یعنی اختیار و ارادے کا حامل. ہاں وہ تو یہ ہے نا کہ نبی کے اندر، یعنی ایک تو ہے نا نبی من حیث الکل، تو ایک اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یعنی انبیاء بنی اسرائیل میں
نبی کی جگہ پر بیٹھنا، یعنی ایک ہوتی ہے موروثی، تو نبوت موروثی نہیں ہے، نبوت میں ورثہ تو چلتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے تو نبی لیکن وہ حاکم وقت جو مصر کا ہے وہ اس کے ماتحت ہیں، یعنی اصل بادشاہ تو چلا آ رہا تھا، بادشاہ ہی نے ان کو اجلنی علی خزائن الارض مقرر کیا تھا نا. تو دوسرے لفظوں میں نبوت کا یہ جو مفہوم ہے کہ نبی آتا ہے تو آدمی آنے کے ساتھ ہی ماتحت شروع کر دیتا ہے، یہ تصور بھی صحیح نہیں. اور غلبے کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے تخت و تاج کو الٹ دیں، یعنی غلبے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کی جو الہی مشن ہے، پروگرام ہے، اس کا دو چار کی طرح غلبے کا آپ اس کو ثابت کر دیں. اب اگر وہ قوم مان لے گی تو اس میں بھلا ہے، اس کا نہیں مانے گی تو اتمام حجت اس پہ قائم ہو گئی، اور اقدار وحی سے ہٹا ہوا جو نظام بھی ہوگا انجام کار تو خوشحالی نہیں دے سکتا. یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ یہاں تو داؤد نے حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، ہاں. ان کو جو بنایا تھا وہ تو یہ سیدنا داؤد جو تھے یہ طالوت کے ماتحت تھے، لشکر میں تھے، یعنی یہ داؤد کے بیٹے تھے سلیمان، سلیمان تو موسیٰ کے بعد آئے ہیں. ہاں یہ بات من بعد موسیٰ، آغاز ہی یہ تھا من بعد موسیٰ. ہیکل کو سلیمانی کیوں کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو ہیکل سلیمانی تو بتایا نا کہ یہ تو قبلے وبلے والا مسئلہ تو اس طرح تھا ہی نہیں. تو پھر یہ موسیٰ کے بعد تھا نا. ہاں ہیکل سلیمانی. ہاں بہت بات 1400 سال بعد. تو بعض اس میں یہ جو سیدنا داؤد کے بارے میں طالوت کے بعد یہ یعنی طالوت کی زندگی میں یہ جو طالوت جو تھے نا ان کے یہ سپاہی تھے، اور بعد میں طالوت نے اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیائی. یہ اس میں نہیں بتاتے لیکن تاریخ ہوگی، یعنی یہ جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بعد میں ان سے رشتہ ہوا، اور پھر طالوت کے بعد اقتدار انہیں منتقل ہوا. ہاں بعد میں پہلے تو لشکری تھے، ایک سپاہی تھے، اور جب قتل کیا تو نمایاں ہو گئے. ہاں تو اس نمایاں ہونے کے بعد ان کا جو ہے نا وہ حضرت طالوت بیٹے سے رشتہ ہوا. ہاں تو اس کے ایک یہ جو داؤد کی جو حکمت یا اساسی ہے، یہ سورہ الانبیاء جو ہے اس میں ایک مقام ہے، وہ بھی اسی بڑا عجیب، یہ 80 کے قریب ہے. یہ صفحہ ہے 394. تین سو 78 آیت. داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم. کیا لکھا ہے جاز بھائی انہوں نے ترجمہ؟ داؤد اور سلیمان جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے، اچھا اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے. اچھا اب کوئی حاشیہ بھی لکھا ہے؟ حاشیہ لکھا ہوگا. کیا لکھا ہے حاشیہ؟ کھیتی والوں کو بدلا ان کے دین آیت بلکہ 66 ہے، 65 66 دونوں، 223 صفحہ 223 صفحہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی ان کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر ہوں گے 20، آگے کیا فرمایا 20 صابرون، 20 مومنون نہیں کا، کیونکہ جب خطاب ایمان والوں سے ہے تو مومن تو وہ پہلے ہوں گے. 223 پر کہ اے ایمان والو
یہ کہیں 222 تو نہیں؟ ہاں 222 کا آخر کہ ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں گے تم میں 20 صابرون، صابر، غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے 100 تو غالب آئیں گے 1000 پر، 1 اور 10۔ گویا کہ 1 اور 10 کا ریشو جو قائم کرتا ہے وہ صبر ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی صابر ہے، مستقل مزاج ہے، اور اس کے مقابلے میں 10 آدمی ہیں لیکن تھوڑے دلے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر، مشکل پر جزا فضا کرتے، گلے شکوے ہیں، ایک دوسرے پہ تان و تشنی ہے، لان تان ہے، تو وہ مغلوب ہوں گے۔ اور ایک فرد جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے وہ غالب ہے۔ عشرون صابر، تو یہ صبر جو ہے وہی اللہ کا قانون ہے۔ یہاں جو آیت 251 میں فرمایا فَحَزَمُوهُمْ، سورہ البقرہ، بس شکست دی انہوں نے ان کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون سے۔ اور اذن بمعنی قانون، ایک تو 758 کا حوالہ ہے، اور دوسرا بھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہے، اذن اجازت قانون، تو اللہ کے قانون سے وَقَاتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا انجام کا داؤد نے جالوت کو۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے نام ہے رفتہ محترم، یا جالوت، تالوت، تابوت، یہ سارے اس میں با مسمى ہیں، یہ ایک میننگ فل نام ہے، با معنی، یعنی ان کا باقاعدہ اپنا ایک معنویت ان اسماء کی ہے۔ مثلا جالوت، جالا یجول جولن و جیالا، تغودو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ہاتھ پھیلانا، دائیں بائیں اپنا قبضہ قائم کر لینا۔ تو جالوت سیدنا طالوت کے مقابلے میں طاغوتی طاقت، جس کے پاس اسلحہ ہے، ایٹمی طاقت ہے، قوت ہے اس کے پاس، اور دوسروں کے اوپر اپنا قبضہ قائم کرتا ہے، ان کے وسائل پر، ان کی ذات پر، اختیار ارادے پر بے بس کر دیتا ہے ان کو۔ تو داود کیا ہے؟ داود جو ہے رفقا، یہ بھی فاعول کا وزن ہے، دعوی یداوی مداوات، ٹو ریکٹیفائی، ٹو ریمیڈی، یعنی کسی چیز کا علاج، تدارک، دوا دارو جسے ہم کہتے ہیں، دوا دارو اردو میں، وہ دوا دارو اسی سے ہے۔ یہ ہے دعوی یداوی مداوات، اور داود جو ہے یہ فاعول کا وزن ہے، تو دوا دارو کرنے والا، معالج۔ تو سیدنا داود جو بنی اسرائیل کے لیے دوا دارو کرنے والے تھے، وہ دوا دارو کرنے والے، علاج معالجہ کرنے والے، انہوں نے، داود نے قتل کیا جالوت کو۔ تو فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس داود کو ایک تو حکومت عطا کی، ملک بمعنی حکومت عطا کی، والحکمہ، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو حکمت عطا کی۔ وہ حاکم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، حکومت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور حکمت بھی۔ اور آگے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وہ تعلیم دی، اس میں سے تعلیم دی۔ آگے ایک لفظ ہے رفقا محترم، یشا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا علمہ مما شاء، اللہ نے جو چاہا سکھا دیا، یعنی جو چاہا نہیں کہا، شاء ماضی کا صیغہ نہیں بتایا، بلکہ یشا فعل مضارع استعمال کیا۔ کیوں؟ اللہ کی وہ مشیت آج بھی محمد رسول اللہ کی شکل میں کام کر رہی ہے۔ یعنی آج یہ کوئی تاریخ کا ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا اور اب نہیں ہے، اب اس کی جگہ پر داؤد کی جگہ پر محمد رسول اللہ ہے، جالوت کی جگہ پر ابو جہل اور اس کا لاؤ لشکر ہے، اور جماعت کی جگہ پر جماعت ہے، اور وہی حکومت اور حکمت اب محمد رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی مما یشاء جو ہے یہ فعل مضارع استعمال کیا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی وہ مشیت آج بھی جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات معطل نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے مما یشاء، وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت جالیہ،
مشیت جاریہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور حکمت عطا کی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے کہ وہ انسانی دنیا میں مظلوموں کے ذریعے ظالموں کو راستے سے نہ ہٹاتے، یا مظلوموں کے دست و بازو بن کر اگر ظالموں کو لگام نہ دیتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس طرح کا قانون نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو زمین پر ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا. کوئی وڈیرا جو ہے وہ کسی محکوم چھوٹے کو زندہ رہنے کا حق نہ دیتا، کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ چھوٹی کمزور اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے. تو مظلوموں مقہوروں مجبوروں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی قیادتیں، ایسے حوصلہ مند قائدین ائمہ کہ جو اس فریضے کو الہی فریضہ سمجھ کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہمتوں میں استقامت پیدا فرماتے ہیں، برکات نازل کرتے ہیں، توفیق عطا کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ اس زمین پر فساد کو نہیں چلنے دیتے. اللہ تو فضل والے ہیں اور وہ ان کمزوروں کو، محکوموں کو، مجبوروں کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں. اقوام عالم علی العالمین، پورے دنیا میں، صرف عربوں میں نہیں، عجمیوں میں نہیں، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام چلتا ہے. اور اب وہ خاتمے کی آیت آ رہی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں ہے جو ختم ہو گیا اور بس. فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیت. اور نتلوہا علیک بالحق، جو ہم ایک حقانی مقصد کے پیش نظر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ ان کے پیچھے ایک انڈر لائن آئیڈیا ہے، اور وہ آئیڈیا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ آپ بھی چونکہ رسولوں میں سے ہیں، تو یہ قانون رسالت ہے. اس ضمن میں 11-120 جو عام طور پر ہم پیش کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس طرح کی آیات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک یہی آیت 11-120 سمجھ میں آ جائے تو تمام انبیاء کے یہ واقعات جو گورکھ دھندے بنا کے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان سب کا حل موجود ہے. یہ 282 صفحہ ہے، 282. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب وَكُلًّا، داؤد کے ہوں، طالوت کے ہوں، سلیمان کے ہوں، آدم کے ہوں، مسیح کے ہوں، زکریا یا عیسیٰ الیاس ہوں، کلن، سب کے سب. نقص علیک، جو بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، من انباء الرسل، رسولوں کے انباء میں سے، رسولوں کی خبروں میں سے. لیکن خبر سے وہ انباء کا مفہوم ادا نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ انباء اور خبر میں یہ فرق ہے. خبر ہے مجرد نیوز، اور انباء ہے گڈ نیوز. مثلا اگر کوئی بچہ کامیاب ہوا ہے تو آپ اس کو جا کر اس کی کامیابی کی جو اطلاع دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ نیوز ہے، اور جو کامیاب اس کے لیے وہ نبا ہے. نبا تب ہوتی ہے خبر کہ جس کو وہ بتائیں اس میں اس کے لیے کوئی خوشی ہے. یہ جو انباء الرسل ہے نا، انباء رسولوں، اخبار رسول نہیں کہا، انباء الرسل، کہ رسولوں کے ان واقعات میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء بتائے گئے، اخبار نہیں بتائے گئے. یعنی اس میں ان کے لیے مقصود ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز ہے، تمہیں بھی وہی نعمتیں ملیں گی، اسی طرح کا غلبہ، اسی طرح کی یعنی کشادہ کار، مظلوموں کو ظلم سے نجات دینے کا وہی مشن جو انبیاء سابقین انجام دیتے آپ انجام دیں گے، اور آپ سرفراز ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ماں نثبت بھی فؤادک، ان سب کو کیوں بتایا جانا مقصود ہے؟ کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ اس سے آپ کے قلب اطہر کو ثبات ملے گا، استحکام ملے گا. تو ثبات و استحکام تبھی ملے گا جب ان سے ریلیٹڈ ہو، ان کی ذات کا، ان کے مسائل کا، ان کے انقلاب کا، ان کی جو انقلابی جماعت ہے اس کا اس میں حل موجود ہو. تو وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور اس سورہ ہود کے اندر بھی اور ان واقعات میں بھی جو کچھ ہے وہ میٹیریلائزیشن اس کی ہو کر رہے گی. حق کا حق ہونا ظاہر رہے گا. اور ایمان والوں کے لیے دو چیزیں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اس میں موعظہ ہے اور ذکر ہے. موعظہ واعظ، واعظ یعظ ہو،
یہ چھتا جب ہم شہد کا اتارتے ہیں تو پھر اسے کن لیتے ہیں تو موم الگ ہو جاتی ہے اور شہد الگ. یہ موم اور شہد کو الگ الگ کرنے کا عمل جو ہے یہ واز ہے. واز ہے یازو کننا چھاننا پیوریفائی کرنا یعنی جو اس میں ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ آپ